سود کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آج کل سود کے متعلق مختلف قسم کے سوالات لوگ پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے اور سود کا کاروبار کرنے والے کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ ربا یعنی سود 72 گناہ ہیں، ان میں آخری اور بالکل چھوٹا گناہ یہ ہے کہ جس طرح آدمی اسلام لانے کے بعد اپنی ماں سے زنا۔ سود کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آج کل سود کے متعلق مختلف قسم کے سوالات لوگ پوچھتے ہیں۔ سود کا لفظ یہ اردو کا لفظ ہے، عربی میں اس کو ربا اور انگلش میں اس کو انٹرسٹ کہتے ہیں۔ سود کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا کاروبار کرنے والے کے اوپر آپ نے لعنت فرمائی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام کے اوپر فرمایا کہ سود ان 7 مہلک چیزوں میں سے ایک چیز ہے جو کہ انسان کو ہلاک کرنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و سنت کے اندر باقاعدہ سود کی حرمت کے اوپر آیات وارد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو تم سود در سود مت کھاؤ۔ اہل تفاسیر لکھتے ہیں کہ یہ آیت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ انتہائی خوفناک آیت ہے، کیونکہ اس آیت کے اندر، اس آیت میں اور اس کے بعد جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والوں کو اس آگ سے ڈرایا ہے جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے اور سود کا کاروبار کرنے والے کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال وہم سواء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جو سود کھاتے ہیں اور دوسروں کو کھلاتے ہیں اور سود کا کاروبار لکھتے رہتے ہیں اور اس کے اوپر گواہ بنتے ہیں، اور آپ نے فرمایا یہ سب برابر ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 مہلک چیزوں سے بچو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، قیل وما ہن یا رسول اللہ، وہ کون سی چیزیں ہیں اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، الشرک باللہ، ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرانا، یہ مہلک چیز ہے، انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والسحر، ایک سحر ہے، جادو ہے، اور پھر آپ نے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، ربا یعنی سود کھانا، یہ بھی مہلک چیزوں میں سے ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، یہ بھی مہلک چیزوں میں سے ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، جہاد کے دن جہاد سے بھاگنا، یہ بھی مہلک چیز ہے۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْسِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، ایک پاک دامن عورت ہے اور اس کے اوپر کوئی تہمت لگائے، ایسے اور لوگوں کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ بھی یہ کام کرنا بھی مہلک ہے اور انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ الربا 72 حوبا، ربا یعنی سود 72 گناہ ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَأَصْغَرُ حُوبًا كَمَنْ أَتَى أُمَّهُ فِي الْإِسْلَامِ، ان میں آخری اور بالکل چھوٹا گناہ یہ ہے کہ جس طرح آدمی اسلام لانے کے بعد اپنی ماں سے زنا کرے۔ سودی معاملات کرنے والے کے خلاف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ قرآن کریم سورۃ بقرہ میں ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ یہاں پر فرمایا اگر تم سود کا کاروبار نہیں چھوڑو گے تو ایسی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اسی طرح یہ جو اعلان جنگ ہے یہ کسی اور گناہ کے متعلق نہیں ہے، زنا کرنے والوں کے خلاف اس طرح نہیں ہے، اس طرح جھوٹ بولنے والوں کے خلاف بھی نہیں ہے۔ یہ اعلان جنگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اور صرف سودی معاملات کرنے والوں کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح قتل کرنے والوں کے خلاف بھی یہ اعلان جنگ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، لہذا اپنے آپ کو سود کے معاملے سے بچانا چاہیے۔